ملک میں 6% اوسط ہماری جو اکنامک گروتھ ہوئی، اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی. زرعی جو ہم نے چینجز کیے، جو انسینٹیوز دیے، 4.5%، 17 سال کے بعد ہماری زرعی گروتھ ہوئی. ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی، جو اصل نوکریاں ہیں، وہ 17 سال کے بعد وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی 10.4% پہ. تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی، ہماری زراعت بھی، جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے، پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، جو 75% اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں، اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا. بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ چکا تھا، اور 1.5 سال کے اندر، اور تیزی سے بڑھ رہا تھا. یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے، جس طرح وہ راوی سٹی، اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا. کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں. لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شہر بنا رہے ہیں، اس میں اصل پیسہ آنا تھا، ڈالرز آنے تھے پاکستان میں. اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بنڈل آئلینڈ کا ختم کرتی، بڑے بڑے اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے، تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے. اتنے زیادہ، جو آپ بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں. بزنسز بڑھ رہی تھی. تو ملک جب ترقی کر رہا تھا، اس کو جب اب یہاں پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے آ کے آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے، نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے، نہ اندر سے. تو کیا انہوں نے ان کو اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ تو میرا سوال 2 اور ہیں کہ ملک تو تب ٹھیک ہوگا جب رول آف لا ہوگا. جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی، کبھی بھی اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو یہ تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں. ہماری عدلیہ نے ایک پہلے ہمیشہ اقتدار کے ساتھ چلتی تھی. ایک سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے کوشش کی، ان کے اوپر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے تو ان کو فارغ کر دیا، پیسے چلا کے. اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی آزاد نہیں تھی، یعنی کوشش بھی نہیں کی. پہلی دفعہ 2007 میں وکلا کی موومنٹ شروع ہوئی، چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی، اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو رہی ہے. اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کیے، لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ عدلیہ میں. وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پہ پھر سے پہنچ گیا. آج عدلیہ سہم گئی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں، ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے، یا آپ کے ٹیپیں ہیں، یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں. جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں، وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں، لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے، طاقتور کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے، اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے. اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے، میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا، یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا. مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھی. آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لا. یعنی میں اپوزیشن میں تھا، ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا. آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا، تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا. تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ اور جمہوریت تو ہوتی ہے، جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں. جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا، وہ ختم ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں، وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے.
عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے, ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں, جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, اور میڈیا کا وہ منہ بند کر دیا جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں آزاد میڈیا کے, تو آزادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کے طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈارک ایجز میں کہتا ہوں, جو ہمارے برے وقت تھے کہ جدھر ہم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ, یہاں تو آزادی نہیں, جمہوریت, بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں, ہم بات کس سے کریں. اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں, یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب آزادی جا رہی ہے. حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے, وہی حقیقی آزادی دیتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ انصاف دیتی ہے. طاقتور سے آپ کا نظام, آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے, لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں وہاں. یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے اب, یہاں تو ہر قسم کی آزادی پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگی, یہ ملک کے فیوچر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ملک اس دلدل میں سے نکلا گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فارمولا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. ایک ہی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا قائم کریں. اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو, انویسٹرز کو, جو باہر سرمایہ کار ہیں, جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہیں, جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ, انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی, تو ہم تو ایسے کر کے بھیک مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ جی کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے. تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے, وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ. تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 14 مئی کو, گورنمنٹ وہی نہیں مانتی, دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو, اوپنلی کہتی ہے کہ ہم تمہارے فیصلے نہیں مانیں گے. تو اس ملک کے اندر کون اس ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اور جو سرمایہ کار ہوتا ہے, جس نے محنت سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے, وہ بہت گھبراتا ہے, بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. اس کو جب تک اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا سرمایہ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دے گا, میں جب بزنس کروں گا تو میرے پاس اگر فراڈ ہوا تو میرے پاس ایک جسٹس سسٹم ہے, وہ پروٹیکٹ کرے گا مجھے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. الائن دبئی کے اندر, یو اے میں, ابھی مجھے وہاں سے ایک خبر آئی کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے الائن میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے 10 سال میں پاکستانیوں نے نہیں وہاں کی تھی. تو پاکستان کا تو سرمایہ باہر جا رہا ہے, باہر سے چھوڑیں کہ سرمایہ پاکستان آنا ہے. لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں, وہ اپنا سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں, اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے, یعنی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جن کو باہر نوکریاں مل سکتی ہیں, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, ان کا تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ملک کو. تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, 2 راستے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف, یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف, رول آف لا کی طرف, کانسٹیٹیوشن کی طرف, حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف. یہ 2 راستے اب آ گئے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اینڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہوں گا, آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے. شکریہ.